अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है उर्दू क़वाइद। आप सब उर्दू क़वाइद के लिए कह रहे थे कि सर एक क़वाइद पर ज़रूर बनाइए, तो हमने आज बेसिक क़वाइद पर लेकर आए हैं। यानी पहले हम बुनियादी जो क़वाइद है उसके बारे में बताएंगे, इसके बाद में आगे वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें जो हमारे कोर्स में है तो उसके बारे में बताएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि क़वाइद क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जो रोज़ाना की बातें करते हैं ज़बान से, ज़बान क्या है इसको समझना ज़रूरी है कि हम सब बहुत सी बातें सोचते हैं, कहते हैं, महसूस करते हैं और फिर अपने अंदाज़ में उसे बयान करते हैं। दरअसल बयान करने का यही अंदाज़ ज़बान कहलाता है। ज़बान से बोलने की सलाहियत खुदा ने इंसान ही को बख्शी है। आपने या हमने किसी ने कभी बकरी, गाय या कुत्ते को बोलते या बातें करते नहीं सुना होगा। ये बात हकीकत है कि कभी भी किसी ने भी इनकी ज़बान से कोई अल्फाज निकलते हुए नहीं सुना होगा। अपने ख़्याल की अदायगी के लिए हम अल्फाज या फ़िक्रों का इस्तेमाल करते हैं। जब अल्फाज और फ़िक्रे किसी तरतीब के मुताबिक और सलीक़े से इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसको क़वाइद कहते हैं। क़वाइद जमा है कायदे की। कोई भी काम हो अगर कायदे के साथ किया जाए तो न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि इसमें बाकायदगी और ख़ूबसूरती पैदा हो जाती है। दरअसल हमारी आपस की बातचीत ही से हमारी ज़बान है। हम जो आपस में बातचीत करते बोलते यही हमारी ज़बान है। हम घर में बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं, अपने बहन भाइयों से बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं वहाँ बोलते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो बोलते हैं। तो ये जो हम आपस की बातचीत करते हैं यही हमारी ज़बान है। जब हम इसी चीज़ को तहरीर में लाते हैं, पढ़ते हैं तो हमें क़वाइद की पाबंदी करनी होती है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, इसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। कुछ अल्फाज हम मायनी दार बोलते हैं और कुछ बेमायनी। क़वाइद उर्दू। दोस्तों, हम आपस में जब बातचीत करते हैं हमारी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि कोई मायने नहीं होते। जैसे तुमने अपने साथी से कहा, अकबर तुमने काम वाम किया या नहीं? अकबर ने जवाब दिया, भाई मेरे पास किताब विताब नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे करता? इन जुमलों में काम वाम और किताब विताब अल्फाज आए हैं। काम और किताब को आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये एक चीज़ है, पढ़ने के लिए, काम है करने के लिए। तो लेकिन दाम और विताब के चूँकि कोई मायने नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। दरअसल जिन अल्फाज के कुछ मायने होते हैं इनको हम कलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके मायने होते हैं इनको हम कलमा कहते हैं। और जिन अल्फाज के कुछ मायने नहीं होते उसको क्या कहते हैं? उसको हम कलमा महमल कहते हैं। जिसके कोई मायने नहीं होते इसको हम कलमा महमल कहते हैं। ये है कलमा महमल, यानी जिसके कोई मायने नहीं है
کہ یہاں ہم چند مثالیں دیتے ہیں جن سے آپ کو کلمہ اور محمل کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ کلمہ، محمل۔ کلمہ ہے لڑکا اور محمل ہے وڑکا، کیونکہ اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اور جب محمل کلمہ ہوتا ہے تو اس میں واو لگا دیتے ہیں، اس سے وہ محمل بن جاتا ہے۔ بلی، ولی۔ کھانا، وانا۔ پانی، وانی۔ وانی محمل ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، پانی کے معنی ہیں۔ یہ ہے کلمہ۔ قلم، ولم۔ اسکول، وسکول۔ کتاب، وتاب۔ بس، وس۔ عورت، دوست۔ کرکٹ، ورکٹ۔ یہ ہم سب چیزیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو یہ الفاظ محمل کلمے اکثر استعمال میں آ جاتے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوستو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قواعد اردو کیا ہے اور کلمہ محمل کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب کلمے کی کتنی قسمیں ہیں۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کلمے کی قسمیں ہیں 5۔ کون کون سی؟ اسم، ضمیر، صفت، فعل، حرف۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 قسموں میں سب سے پہلا اسم ہے۔ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے اسلم، دلی، کتاب، فلم، اسکول وغیرہ۔ اس کو ہم اسم کہتے ہیں، یعنی کسی نام یا جگہ کو یا کسی چیز کو ہم اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اسم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں اس کو ناؤن کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو سنگیا کہتے ہیں۔ تو اسم کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے اسم کی کلمے کی دوسری قسم ہے ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم یعنی نام کی جگہ بولا جائے، جیسے میں، تم، وہ، ہم ضمیر کہلائیں گے۔ ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں اور ہندی میں سرونام کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم نام کی جگہ بولا جائے، جیسے میں، تم، وہ، ہم۔ تو وہ جب بولیں گے تو وہ بھی انسان کے لیے، تم کے لیے بولیں گے، تم بھی انسان کے لیے، ہم بولیں گے تو ہم بھی کسی شخص کے لیے بول رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی شخص ہیں، یا آپ بھی، یا تم بھی کوئی شخص ہیں۔ تو یہ اس کے بعد میں تیسری قسم ہے صفت۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، اسے صفت کہتے ہیں، جیسے لنگڑا، اچھا، برا، کالا، گورا۔ اب جیسے کہ اس طرح کہ وہ لڑکا بہت لنگڑا ہے، تو یہ صفت آ گئی، لنگڑا ہے۔ اور وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تو یہاں اچھا استعمال ہوا کہ لنگڑا، اچھا، برا، کالا، گورا، یہ صفت کہلائیں گے۔ کسی کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، اسے صفت کہتے ہیں۔ صفت کو انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، یاد رکھنے والی بات ہے۔ اس کے بعد میں ہے چوتھا کلمے کی قسم فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے، جیسے لڑکے کھیلتے ہیں، ابا چلے گئے۔ فعل کو انگریزی میں ورب اور ہندی میں کریا کہتے ہیں۔ کلمے کی 5ویں قسم ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے اکیلے کوئی معنی نہ ہو، بلکہ اسم و فعل سے مل کر معنی پیدا کرے، جیسے پر، تک، کو، جو۔ حرف کو انگریزی میں پری پوزیشن کہتے ہیں اور ہندی میں کارک کہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا اردو قواعد جو ابتدائی بیسک ہے۔
تو آپ کی سمجھ میں یہ قواعد اردو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور زبان کسے کہتے ہیں، قواعد کسے کہتے ہیں، اور قواعد میں جو کلمہ ہے، کلمے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، ضمیر، صفت، فعل، حرف۔ اب اس پر آپ تھوڑی سی مشق کر لیجیے گا۔ ہم نے یہ مشق کے لیے آپ کو سوالات دیے ہیں کہ اکبر کتاب پڑھتا ہے، کالی بلی دودھ پی گئی، صدف اسکول چلی گئی، وہ لڑکا جو پاس ہوا ہے میرا بھائی ہے، میٹرو ریل دلی میں چلتی ہے۔ طلباء ان جملوں کو پڑھیں اور ہر کلمے کے آگے اس کی قسم لکھیں۔ یہ ہم نے دیا ہے، اس میں آپ لکھیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں نوازیے گا کہ یہ آپ کو قواعد اردو کا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اس کے بعد میں ہم آپ کو آپ کے جو LT گریڈ میں ہے اس کا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔